بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر بسم اللہ کی بحث چل رہی تھی، تفصیل اور تشریح۔ تو لفظ با اور اسم کی تشریح آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ ابھی تیسرے نمبر پر لفظ اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل اور تشریح۔ لفظ اسم کو تو اس لیے ذکر کیا تعمیم کے لیے کہ اللہ کا نام سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اور اللہ کی صفات سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، عام ہے۔ لفظ اللہ کو اس لیے ذکر کیا کہ چونکہ یہ ابتدا ہے اور مقام امداد اور استعانت ہے، تو اس میں ایک اہم تعبیر ضروری ہے۔ تو اہم تعبیر کے لیے لفظ اللہ کو ذکر کیا، کیونکہ یہ مقام استعانت ہے اور لفظ اللہ علم ہے، اور شروع ہی سے معرفت بھی ضروری ہے، تو معرفت لفظ علم سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے لفظ اللہ کا ذکر کیا ہے بسم اللہ۔ چونکہ باقی اسماء جو ہے وہ صفات ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کو لایا۔ لفظ اللہ چونکہ علم ہے لیکن عربی ہونے کی حیثیت سے یعنی اشتقاق کی حیثیت بھی رکھتا ہے، تو یہ الہ سے مشتق ہے۔ الہ کے معنی وہ ذات جس کے سامنے حاجتیں پیش کی جائے، وہ ذات جس کے سامنے مشکلات پیش کی جائے اور جو مشکلات کو حل کرے۔ الہ وہ ذات جو معبود برحق ہو، جو حقدار بندگی ہو، اور الہ مشکل کشا کو کہتے ہیں، یعنی تکلیفات کو دور کرنے والا۔ الہ بمعنی فریاد رس، جو کوئی انسان فریاد کرے، چیخ کرے تو اس کی فریاد تک پہنچتا ہے۔ الہ بمعنی کارساز کے ہے، یعنی کام بنانے والے کے، کام چلانے والا، حاجتیں پوری کرنے والا۔ الہ وہ ذات ہے جس سے امید کی جائے، جس پر اعتماد اور وثوق کیا جائے۔ یہ جو معنی بیان کیے الہ کے یہ عام معنی ہیں، اور یہ خود ساختہ معنی نہیں ہے، بلکہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الربانی میں ان معنی کو نقل کیا ہے، اور کہا کل من تعتمد علیہ وتخاف منہ وترجوہ فہو الہک۔ ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جس پر آپ کا اعتماد ہو، آپ جس سے ڈریں، آپ جس سے امید رکھیں، تو فہو الہک، وہ آپ کا الہ ہے۔ اور لغت میں بھی لفظ الہ کا معنی خاص کیا گیا ہے۔ الہ بمعنی معبود بالحق کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات یعنی حقدار بندگی کا، لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا نہیں ہے کوئی بندگی کا حقدار سوائے اللہ کے۔ لائق کا ترجمہ بھی کیا گیا نہیں ہے عبادت کے کوئی لائق، مستحق کا ترجمہ بھی کیا ہے کہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، لیکن یہ حقدار بندگی کا حدیث معاذ سے یہ ترجمہ حاصل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسول عالم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا حق یہ کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ، تو وہاں لفظ حق آیا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ حقدار بندگی کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد لفظ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان بمعنی بروزن فعلان اور رحیم بروزن فعیل کے ہے۔ یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، معنی زیادہ رحمت کرنے والا۔ چونکہ وزن میں فرق ہے، دونوں کا وزن الگ ہے، فعلان اور فعیل، تو وزن کے تبدیلی کی وجہ سے معنی میں بھی تبدیلی اور فرق ضروری ہے۔ لفظ رحمان اور رحیم یہ مشتق رحمت سے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف سے نقل کیا ہے کہ رحمت کا معنی ہے رقۃ القلب، اور یقتضی التفضل والاحسان، دل کی نرمی جو احسان اور تفضل یعنی کسی پر انعام اور احسان کرنے کا تقاضا کرے۔ پھر اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ رقۃ القلب، اللہ کا تو دل نہیں ہے، اور پھر اس کا نرم ہونا، تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ انما یؤخذ بالغایات لا بالمبادی، کہ اس میں غایت جو ہے آخری جو معنی ہے وہ لیا جائے گا، یعنی رقۃ القلب والے معنی سے اس کو خالی کریں گے جو معنی حقیقی ہے، اور اس کا جو لازم ہے دل کا نرم ہونا، اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ احسان اور تفضل کرے، تو وہ معنی لازمی مراد لیا جائے گا، یعنی معنی حقیقی بندے کے لیے اور معنی مجازی جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ لیکن یہ مناسب نہیں ہے،
یہ امام بیضاوی رحمہ اللہ کشاف سے لیتے ہیں، اور کشاف چونکہ معتزلی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بات صحیح نہیں کرتا، اس لیے اس میں بہتر قول یہ ہے جو اہل لغت نے لکھا ہے، لسان العرب ہے ابن منظور کی، اور یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ اس میں معنی کیا ہے کہ رحمت کی دو قسمیں، ایک رحمت اللہ، اللہ کی رحمت یعنی جو صفت اللہ کی صفت ہے، اور ایک رحمت بمعنی صفت العبد کے ہے۔ تو رحمت بمعنی صفت العبد کے وہ رقت القلب کو یعنی دل کی نرمی کو کہا جاتا ہے، اور رحمت بمعنی صفت اللہ کے یہ تفضل اور احسان کو کہا جاتا ہے، یہ اس کا معنی حقیقی ہے۔ گویا کہ رحمت کے دو معنی ہوں گے، ایک رقت القلب جب بندے کی صفت، یہ بھی معنی حقیقی ہے، اور رحمت بمعنی احسان اور تفضل کرنے کے یہ بھی اس کا معنی حقیقی ہے۔ تو رحمان الرحیم کا معنی وہ ذات جو رحمتیں برکتیں کرنے والی ذات ہے۔ فرق جو ہے رحمان الرحیم میں چند وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ رحمان جو ہے یہ عموم رحمت مراد ہے، یعنی کل مخلوق کے اوپر، تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا، یہ رحمان کا معنی ہے۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، تو رحمان کو استوا علی العرش کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ عموم رحمت کا تقاضا کرتا ہے۔ اور رحیم کو مومنین کے ساتھ خاص کیا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 43 کے اندر، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے ساتھ خاص رحمتیں فرماتا ہے، ان کو ایمان اور جنت۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ رحمان کا معنی نعمتیں رحمتیں برکتیں دینے والا، اور رحیم کا معنی مصائب مشکلات مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ تیسرا فرق فرا ہے، مفسر انہوں نے رحمان کا معنی رحمان الدنیا، جو دنیا میں رحمتیں دینے والا ہے، اور رحیم کا معنی رحیم الآخرت، جو آخرت میں رحمتیں دینے والا ہے۔ چوتھا فرق یہ کہ رحمان بڑی بڑی انعامات دینے والا، بڑی رحمتیں اور بڑی انعامات جو دینے والا ہے اس کو رحمان کہا جاتا ہے، اور رحیم بمعنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں چھوٹے انعامات دینے والا۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ رحمان بمعنی آسمان والوں پر رحمت کرنے والا، اور رحیم زمین والوں پر رحم کرنے والا، برکتیں دینے والا۔ اور چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ رحمان معنی جو سوال پر دیتا ہے، اور رحیم جو بغیر سوال کے بھی دیتا ہے۔ ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ افراد رحمت زیادہ ہے رحمان میں، یعنی بہت سارے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق کو رحمت دیتا ہے، اور رحیم معنی تکرار رحمت کے ایک ہی نعمت اللہ تعالیٰ بار بار دیتا ہے۔ اور ایک فرق اور بھی ہے کہ رحمان کا معنی جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور رحیم کا معنی جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اور اس لیے یہ فرق کیے گئے ہیں۔ تو رحمان کا اطلاق، ایک اور فرق بھی ہے کہ رحمان کا اطلاق غیر اللہ پر مخلوق پر جائز نہیں ہے، جبکہ رحیم کا اطلاق جائز ہے۔ تفسیر قرطبی روح المعانی وغیرہ نے یہ لکھا ہے۔ یہاں پر آخر میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان اسماء ثلاثہ یعنی لفظ اللہ رحمان رحیم کی تخصیص بسم اللہ کے اندر کیوں کی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ کو تو اس لیے ذکر کیا کہ وہ علم ہے اور مستجمع ہے لجمیع صفات الکمال، تمام صفات کمال کو یہ شامل ہے، اس لیے اس کا ذکر ضروری ہے۔ اور چونکہ یہ باب استعانت ہے تو استعانت میں مدد مانگی جاتی ہے، اور مدد تو خاص سے مانگی جاتی ہے، تو تعین ضروری ہے، اور تعین کے لیے لفظ اللہ ہے، اور یہ مستجمع بھی ہے جمیع صفات کمال کو۔ باقی رہا رحمان اور رحیم کو کیوں ذکر کیا ہے، تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ انعام مدد میں یہ کہ اللہ سے رحمت مانگنی پڑتی ہے، اللہ کی خیر مانگنی پڑتی ہے، تو خیر اور برکت مانگنے کے لیے لفظ رحمان اور رحیم کو ذکر کیا، چونکہ یہ خیر اور برکت کے ساتھ مناسب صفات ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دو قسم کی صفات ہے، ایک صفات جلال ہے قہر و غضب، اور ایک صفات جمال ہے۔ چونکہ یہ مقام امداد ہے، مقام استمداد یعنی اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، مقام استعانت مقام مدد مانگی جا رہی ہے، اور مقام منت کا ہے، عاجزی اور زاری کا ہے۔ تو صفات جمال کو ذکر کیا کہ اللہ تیری رحمتیں ہیں، تو رحیم مہربان ذات، اللہ ہماری مدد کر۔ اور گویا کہ یہاں پر ایسا کہا جائے گا منطقی اعتبار کے حیثیت کے اعتبار سے کہ قضایا قیاساتها معہا، وہ قضیہ جس کے اندر اس کی دلیل بھی موجود ہے، یعنی وہ بات جس میں دلیل بھی موجود ہے۔ ہم مدد اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ گویا کہ رحمان اور رحیم یہ علت اور دلیل ہے استمداد اور استعانت کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے
مدد مانگنے کے لیے، تو حاصل یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم با کا معنی استعانت کا، اور چونکہ جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ مؤخر ہی ہے بالاتفاق، تو تخصیص کی وجہ سے اور استعانت کی وجہ سے ترجمہ کیا جائے گا کہ میں صرف اللہ ہی کے نام سے مدد مانگتے ہوئے اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔